نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وہ کتاب شروع کرنے لگے ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو بہت آسان طریقے سے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے ورڈ سیکھ کے اس قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں حروف تہجی جو ہیں، قرآن پاک میں حروف تہجی کی تعداد جو استعمال ہوئی ہے وہ 28 ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 29 بھی ہے، 28 حروف تہجی۔ 28 ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ویسے تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ با تا سے لے کے یا تک حروف تہجی ہیں، لیکن ہم اس میں شروع میں بہت تھوڑے الفاظ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے جو کہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں اور جو قرآن پاک میں زیادہ استعمال بھی ہوئے ہیں اور آپ اس کو گرامر کے لحاظ سے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہے حمزہ یا الف۔ اس کا مطلب ہے کیا۔ پھر ہے با۔ اس کا مطلب ساتھ یا سے۔ تا، تم۔ سین، عن قریب۔ فا، پھر۔ کا، تمہارا یا تیرا۔ لام، کے لیے یا واسطے۔ نون، ہم۔ واؤ، اور لاسٹ ہے یا، وہ یا میرا۔ پھر ہم اس کو شروع سے پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے یا 29 بھی ہے۔ سب سے پہلے ہے حمزہ، اس کا مطلب ہے کیا۔ با کا مطلب ساتھ۔ تا، تم۔ سین، عن قریب۔ فے، پھر۔ کا، تمہارا یا تیرا۔ لام، کے لیے یا واسطے۔ نون، ہم۔ واؤ، اور۔ یا، وہ۔ اب میرا کیوں لکھا کہ یہ
شروع میں اگر یا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، اگر یہ لفظ کے آخر میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب میرا ہوتا ہے۔ یہ میں نے چھوٹے چھوٹے جو ورڈس ہیں ان کو اس لیے آپ کو پہلے سکھایا ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح یاد کریں، اور جب یہ یاد ہو جائیں تو ہم اس کا اگلا لیسن جو قرآن مجید سے ہی ریلیٹڈ ہوگا، اور پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ قرآن پاک کے ترجمے کی طرف لے کے جائیں گے، اور آپ کو اس کی بیسک چیزیں بتائیں گے، اور کچھ ہی دنوں میں آپ اس کو قرآن پاک کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کو شوق ہے پڑھنے کا قرآن پاک کو، اسپیشلی اردو آنی چاہیے اس کے لیے، کیونکہ اردو جو ہے ہماری قرآن پاک کی 80% جو لینگویج ہے وہ اردو اسی سے ماخوذ ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہم پاکستانی ہیں، خاص طور پہ جن کی جو لینگویج اردو ہے یا جہاں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، ان کو تو قرآن پاک کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صلی اللہ کی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنی طرف سے کوشش ہوگی کہ آپ کو آسان الفاظ میں یہ سکھایا جائے اور بتایا جائے، اور تاکہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو آپ اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آئے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اس کو میں دوبارہ اگلے لیسن پہ بھی آپ کو مزید بتاؤں گی بہت ساری باتیں۔ اگر آپ کو میرا یہ پسند آیا ہے لیکچر تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔